خدا آتا ہے عدالت کرنے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہیں۔ ہم نے چرچ سے خدا کو جو گاڈ آف ریتھ ہے وہ پریچ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم ہر ایک الزام، وہ بیماری ہے، وہ وبا ہے، وہ دکھ ہے، وہ تکلیف ہے، وہ بے روزگاری ہے، وہ بے اولادی ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ شفا نہیں پا رہے تو شیطان ہے جو قبضہ کر لیا ہے۔ ہم ہر ایک چیز کو شیطان پہ تھوپ دیتے ہیں، اور جو ہر ایک اچھا کام ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ نو ڈاؤٹ خدا کی طرف سے ہر ایک اچھا کام ہے، لیکن یہ جو سناریو ہے جس میں کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا مر رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، ملک شٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں، شہر بند ہو گئے ہیں، گلیاں بند ہو گئی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے ڈر رہے ہیں، یہ پہلی وبا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت بڑی بڑی، بہت خطرناک وبائیں آئی ہیں جنہوں نے بہت سالوں تک، 2-3 سالوں تک دنیا پہ راج کیا ہے، اور جو دنیا کی تہذیبیں ہیں ان کو آلموسٹ مٹا کے انہوں نے رکھ دیا، دنیا کی اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی وبا آج اس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، اور ہم اس بات کو کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ دنیا میں جو 10 بڑی وبائیں آئیں، میں جو فرعون کے جو ملک مصر میں جو نازل ہوئی ان کی میں بات نہیں کر رہا، جو دنیا میں نازل ہوئی، دنیا کی تاریخ میں نازل ہوئی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے، ایک خدا کا خادم، ایک پادری ہوتے ہوئے میرا فرض ہے کہ میں ان 10 وباؤں کا ذکر تو کروں، لیکن دنیا کی جو سب سے بڑی وبا ہے میں اس سے شروع کروں۔ کلام مقدس میں باغ عدن میں سب سے بڑی وبا آئی، اور باغ عدن میں گناہ ہوا۔ خدا نے آدم کو لیا اور آدم کو لے کے باغ عدن میں رکھا، اور جب باغ عدن میں رکھا تو خدا نے اسے 2 حکم دیے، اور وہ حکم کیا تھے کہ تو باغ کی باغبانی کر اور باغ کی نگہبانی کر۔ اس کے بعد خدا نے اس کو حکم دیا اور اسے کہا کہ زمین کو معمور اور محکوم کرو، معمور کر دو اور اس کو محکوم کرو۔ اور اس کے بعد اس بندے نے، آدم نے 3 باتوں میں غفلت کر دی۔ پہلی بات، اس نے باغبانی میں غفلت کر دی، اس نے نگہبانی میں غفلت کر دی، اور اس کے بعد اس نے خدا کے حکم ماننے میں غفلت کر دی، اس نے نافرمانی کر دی خدا کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ گناہ دنیا میں آیا، یعنی موت دنیا میں آئی۔ اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے موت دنیا میں سرایت کر گئی۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اے آدم، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ اور جب ہم اس کو جو اس کی ہیبرو لینگویج میں دیکھتے ہیں اور اس کے جو معنی ہے، اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دا ہول یونیورس، دا ہول کاسموس، یعنی کل جہان تیرے گناہ کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ لعنتی ہو گیا ہے۔ اس گناہ کے اثر کی وجہ سے پوری دنیا، نسل انسانی گناہ میں گر گئی، اور خدا نے عدالت لگائی، اور خدا نے سزا مقرر کی، اور خدا نے کیا کہا کہ تو مشقت کے ساتھ عمر بھر اپنی روٹی کمائے گا، جب تک کہ تو پھر خاک میں لوٹ نہ جائے۔ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد خدا نے اجتماعی طور پہ
دنیا پہ عدالت لگائی جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے. آج پوری دنیا واویلا کر رہی ہے. آج پوری دنیا کی اکانومی شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے. آج پوری دنیا گھروں میں بیٹھ گئی ہے. تقریباً دنیا کے کوئی 120-130 سے زیادہ ممالک اس وائرس سے افیکٹ ہوئے ہیں. دنیا کے لوگ، دنیا کے ڈاکٹر، دنیا کے سارے سماج والے وہ اپنی اپنی باتیں بتا رہے ہیں. آپ سینیٹائزر استعمال کرو، آپ ماسک استعمال کرو، آپ سوشل ڈسٹنس رکھو، آپ ایک دوسرے سے نہ ملو. لیکن آج ہائی ٹائم ہے ایونجلزم کے لیے. آج ہائی ٹائم ہے خدا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے. اور مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے جو پولس رسول کی ہے. دنیا میں لوگ ڈھونڈتے ہیں موقع. جیسے کوئی گانے والا، کوئی بجانے والا، کوئی اکانومسٹ، کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہے تو وہ موقع ڈھونڈتا ہے اپنی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں. اور اس نے صرف پادریوں کو نہیں کہا. شکر ہے وہاں پہ یہ لفظ نہیں استعمال ہوا کہ پادریوں جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اس نے کہا جاؤ ساری قوموں کو میرے شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. This is a high time for evangelism. This is a high time to promote Jesus Christ. جیسے پالوس اور سیلاس 16واں باب اعمال کی کتاب پکڑے جاتے ہیں چوک میں، بیعت لگتے ہیں، ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں، ان کو ننگا کر دیا جاتا ہے، کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو اندر کے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. پاؤں میں کیل ٹھوک دیے جاتے ہیں، کاٹ میں ٹھوک دیا جاتا ہے. اس طریقے سے ان کے ہاتھ ہوتے ہیں اور ادھر سے ایسے ایک جو لمبا ڈنڈا ہے وہ گزارا جاتا تھا اور جو ٹانگیں ہیں ان کو فولڈ کر کے ایسے سینے کے ساتھ لگا کے باندھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکیں. تو اب آپ سوچیں وہ بندہ جس کی ریڑھ کی ہڈی پوری خراب ہے. آپ 11واں باب کرنتھیوں کے خط کا ضرور پڑھیے گا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے 5 بار ایک کم 40 کوڑے لگے. اور جو تھیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک کوڑا کیوں چھوڑ دیا جاتا تھا. اس لیے کہ یہودیوں کی عدالت میں اگر کسی کو 40 کوڑے لگ جاتے تھے تو اس کے بعد سزا کا حکم نہیں رہتا تھا. اس کو ایک کوڑا چھوڑ کے کہتے تھے یسوع کا انکار کر. یسوع کا انکار نہیں کیا.